أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں اہل بیت اعدام کے کچھ مشترکہ فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اہل البیت کے اندر جیسا کہ تکرار کے ساتھ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کی آگے قیامت تک اولاد۔ انہی اہل البیت میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کی ان اہل البیت میں بھی خاص حیثیت ہے، خاص اہمیت ہے، اور فضیلت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی اہل البیت کے اندر شامل مجموعی افراد سے اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت سے نوازا ہے۔ انہیں میں سے ایک ہستی سیدنا علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت، ان کے مناقب، اور مسلمانوں کے ہاں، اہل السنہ کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر دین اسلام میں اہمیت ہے، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا بار بار تذکار یہ ہمارے ایمان کو برانگیختہ کرتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ کرنا جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے کیا ہو، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ان کا تذکرہ کرنے پر ثواب کی نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کر کے ان پہ راضی رہ کے ان کے بارے میں انسان اپنا دل صاف کر کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی اور بڑی اور بنیادی فضیلت تو ان کی یہی ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے چند افراد میں سے ایک ہیں۔ بعض نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاطلاق تمام لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جبکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ غار حراء والی جو پہلی وحی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر میں تشریف لائے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت
بنو ہاشم کے سامنے رکھی گھر کے اندر ایک مجلس کے اندر، تو ان سب لوگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ جوان بالغ مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، تو گویا کہ یہ سارے ہی پہلے ایمان لائے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں اور علی الاطلاق سب سے پہلے ایمان لائی۔ بچوں میں اور بنو ہاشم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اعلانیہ طور پر ایمان لائے، جبکہ قوم کے بڑوں میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تصدیق نہیں کی۔ اتنی بڑی جرت، اتنی دلیری، اتنی بہادری اور اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ اخلاص، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جوان مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے۔ دوسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر پرورش پا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، لہٰذا ان کی تربیت، ان کے اندر روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے آئی ہے۔ یہ اعزاز باقی اہل بیت کے اندر شامل بھی باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد دوسرے اہل بیت کو بھی شامل نہیں ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ملا ہے کہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے ہیں، آپ کے زیر پرورش رہے ہیں۔ ان کی روحانیت، ان کی تربیت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات شامل ہیں۔ تیسری فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ابھی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلتوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان فضائل کی بات کر رہا ہوں جس میں دیگر لوگ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع کے اوپر بیعت رضوان لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کر دی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ تھے۔ قرآن مجید میں آیت اور ان کی تعداد صحیح بخاری مسلم کتاب المغازی کے اندر موجود ہے۔ 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر راضی ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا سرٹیفکیٹ کائنات والوں کے سامنے رکھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سچا اور کھرا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم کی خوشخبری بھی سنا دی اور اللہ تعالیٰ نے اجر جزیل بھی انہیں عطا فرما دی۔ ان بیعت رضوان والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل۔ بیعت رضوان والوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اصحاب بدر کی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے بارے میں کہا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ تعالی نے اہل بدر کا امتحان لیا اور اللہ تعالیٰ نے خاص نظر رحمت فرمائی ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا بدر والوں کے لیے، بدر میں شریک ہونے والے غازیوں اور مجاہدوں کے لیے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم،
اے بدر کے اندر شریک ہونے والوں، جاؤ جو مرضی عمل کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ بدر والوں میں شریک تھے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر دعوت مبارزت دینے والے تھے۔ مبارزت جنگ کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے فوجیں لگی ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، تو گمسان کا رن پڑنے سے پہلے، دو بدو لڑائی شروع ہونے سے پہلے، اکیلے اکیلے جو بڑا پہلوان ہوتا ہے، جس کو اپنی طاقت پہ ناز ہوتا ہے، تو وہ اکیلے اکیلے انفرادی ایک دوسرے کے اوپر وہ تلوار بلند کرتا ہے، للکارتا ہے، حل من مبارزین، کوئی ہے جو اکیلا آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ تو مشرکین کی طرف سے 3 آئے مبارزت کے لیے، انصار کے 3 لوگ آگے بڑھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم قریش سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو ہمارے مکہ سے ہجرت کر گئے، ہم ان سے لڑنے کے لیے، ہم نے نہیں لڑنا انصار سے، یہ ہمارے ٹکر کے بندے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے 3 بندے دیے، کون؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے شاید حارث بن عبد المطلب تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، بہرحال وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور تیسرے آپ کے چچا، ان تینوں کو آگے کیا اور ان تینوں نے مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر کا سارا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، ان دعوت مبارزت قبول کرنے والوں میں سے اور اپنے مد مقابل کو پہلے ہی وار میں چت کرنے والوں میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نہ یہ صرف یہ کہ سیدنا علی صرف غزوہ بدر میں شریک تھے، بلکہ غزوہ بدر کے ہیروز کے اندر تھے، جن کی خاص خدمات ہیں غزوہ بدر کے اندر۔ تو یہ فضیلت کہ غزوہ بدر والوں کو اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو عمل کرو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ساری فضیلتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس سے بھی دائرے کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے غزوہ بدر کے بعد پھر اور زیادہ جن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے وہ ہیں 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک مجلس کے اندر سب کا اکٹھا نام ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی نام لے کر معین کر کے ایک ہی مجلس میں اکٹھے ان کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان کو کہتے ہیں وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں معین کر کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 صحابہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی بن ابی طالب فی الجنہ، اور باقی 6 کے پھر آگے نام ذکر کیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کو ایک لطیفے کی بات سناؤں، آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ ایک قوم ہے وہ اتنی جاہل ہے جب اس کے عقائد و نظریات کے بارے میں پڑھتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ 10 کے عدد کو پسند نہیں کرتے۔ کسی بھی جگہ 10 کا عدد آئے گا نا، اتنی وہ جاہل قوم ہے، اتنی جاہل قوم ہے کہ میتھمیٹکس کے اندر، کاؤنٹنگ کے اندر ایک 10 کا عدد آتا ہے، وہ عربی کے اندر عشرن یا عشرن یا عشرتن، انگریزی کے اندر 10 کہہ دیتے ہیں، اردو کے اندر 10 کہہ دیتے ہیں، کسی اور زبان میں کسی اور طرح ہوگا۔ وہ اتنی جاہل قوم ہے کہ 10 کا عدد استعمال نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں اس کو۔ جہاں بھی 10 کا عدد آئے گا کہیں گے 9 جمع 1 11 ہے، 10 آئے گا کسی بھی جگہ کے اوپر تو کہتے ہیں مثال کے طور پر 11
کم 1، ٹھیک ہے، 1 کم 11، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے جو ان میں ذرا اپنی قوم کے قائد و نظریات کو گہرائی سے جانتے ہیں، وہ 10 کا عدد پسند نہیں کرتے، بلکہ 10 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کہ عشرہ مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حج تمتع کرنے والا جو شخص ہے، اگر اس کے پاس قربانی نہ ہو تو اللہ نے فرمایا حج کے دنوں میں 10 روزے، حج کے دنوں کے اندر 3 روزے رکھے گا، اور جب وہ گھر واپس آ جائے گا حج سے تو 7 روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عدد کو استعمال کرتے ہیں جس کو قوم کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک عشرۃ کاملہ۔ بہرحال یہ بیچ میں ایک علمی لطیفہ آپ کہہ لیں کہ کچھ قوم ایسے بھی ہیں جو 10 کا عدد پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ عشرہ مبشرہ کی حدیث کی وجہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بھی بڑھ کر فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، نہ صرف یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تربیت پانے والوں میں سے ہیں، نہ صرف یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان والوں میں شامل ہیں، نہ صرف یہ کہ مہاجرین الاولین کے اندر شامل ہیں، نہ صرف یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں میں نہ صرف یہ کہ شامل ہیں، بلکہ بدر کے اندر خاص خدمات سر انجام دینے والے اور مبارزت اور للکار کے لیے جواب دینے والے، بہادری کے جوہر دکھانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، بلکہ ان کی اپنی خاص فضائل، ان عمومی فضائل جس میں دیگر صحابہ بھی شریک ہیں، اس کے علاوہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی برأ النسمۃ والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا نکالا، اور جس نے جان کو پیدا کیا، زندہ جان کو، اس ذات اللہ تعالیٰ کی مجھے قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ یہ عہد، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا، وَأَلَّا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، اور مجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا تو مومن رکھے گا، جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا، اور جس کے دل کے اندر نفاق ہے، کفر ہے، طغیان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وہ بندہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے گا، ان کو ناپسند کرے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے حفظ سے بیان کر رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا نبی پاک نے فرمایا نفاق اور منافقت کی علامت ہے۔ تو یہ جو بات انصار سب کے بارے میں فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ خاص طور پہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی محبت، مجھ سے علی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا، مجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے باقی جیسے انصار کا صحابہ کا تذکرہ آیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر معین ذکر آ گیا، لہٰذا ان سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق، کفر اور طغیان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے، خاص فضیلتیں،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے. ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے پہ گئے تو ظاہر ہے مدینہ کا انتظام و انصرام کسی کے پاس چھوڑ کر گئے. بدر پہ گئے، احد پہ گئے، جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تو کبھی کسی کو مدینہ کا امیر بنا کے جاتے، کبھی کسی کو. غزوہ تبوک کا سفر بہت زیادہ لمبا تھا اور موسم بھی گرمی کا تھا اور غزوہ یہ بہت شدید تھا، تو علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ خلفتنی بین الصبیان والنساء، یا رسول اللہ عورتوں بچوں میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تو اس بات پہ آج راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جائے آج کے دن جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت جاری. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تبوک پہ جاتے ہوئے پیچھے چھوڑا اور ان کی اپنے ساتھ وہ نسبت بتائی، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ نسبت بتائی جو کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بہت سارے قلعے تھے خیبر کے اندر، بہت سارے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے، بہت سارے فتح ہو گئے. ایک قلعہ تھا خیبر کا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو کئی دن سے جنگ چل رہی تھی، محاصرہ مسلمانوں نے کیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس خوش نصیب کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اوپر خیبر کو فتح کر دیں گے. صبح ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا تھا کہ یوتاہا، کہ اس کو یہ جھنڈا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتح کا جو اعزاز ملنا ہے وہ اسے مل جائے. بہرحال میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں. تو خیبر پہنچ چکے تھے. پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تھے جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا وہاں پر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے لائے. فرمایا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اشتکی عینیہ، آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبصق عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا. فبریہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئیں کأن لم یکن بہ وجع، جیسا کہ ان کو کبھی زندگی کے اندر آنکھوں کی تکلیف ہوئی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا. فرمایا انفذ علی رسلک، علی آہستہ آہستہ آرام آرام سے جاؤ، ٹھہر کے، جلدی نہیں کرنی. حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ یہود کے صحن کے اندر جا کے خیبر کے اندر اتر جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا. واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی، اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک نے قسم اٹھا کے کہی، اے علی اللہ کی قسم، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور خوشخبری دے کہ ان کے ہاتھ پہ فتح ہوگا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کو اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ کے اوپر فتح کیا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے.
اور اس میں خاص طور پہ جو الفاظ آئے ہیں کہ ایسا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، بہت بڑی فضیلت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی منی وانا منہ. روایت بالمعنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں. مفہوم یہ ہے کہ علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں. علی میرے محبوب ہے، میں علی کا محبوب ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ فضیلت جو پچھلے جمعے میں گزر گئی مشترکہ، کہ جب حدیث تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جیسا کہ بتایا کہ اس کا سیاق سباق ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس میں سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدہ فاطمہ، ان چار کو بھی شامل کیا. اور وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت تطہیر اور اہل البیت میں خاص طور پر شامل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ فضیلت بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شامل. الحمدللہ. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، نجران کے عیسائی جب آئے، اللہ نے آیت نازل کی، جاؤ پھر تم اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے عورتوں کو، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. وہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و ہؤلاء خاصتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر، اور اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یعنی باقی بھی اہل بیت ہیں لیکن ان کا خاص طور پر مقام ہے اہل بیت کے اندر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت جو کہ غدیر خم کی حدیث سے جانی جاتی ہے، میرا خیال ہے صحیح مسلم کے اندر یہ 2408 نمبر حدیث ہوگی میرے خیال سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت، باقی اہل بیت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر عطا کیا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے رہتی دنیا تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا منقبت بن گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب کہا کہ آپ کے لیے رہنمائی، آپ کے لیے ہدایت، آپ کے لیے دین، آپ کے لیے نور اور روشنی وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے. اور مستدرک حاکم کے ساتھ کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ سنت کا بھی ذکر کیا، یعنی آپ کے احکام و مسائل، عقائد، عبادات، دین جو آپ نے لینا ہے وہ کتاب و سنت سے لینا ہے. قرآن صحیح مسلم کی حدیث میں قرآن کا ذکر ہے، مستدرک حاکم کی حدیث کے اندر ساتھ سنت کا بھی ذکر ہے، اور قرآن مجید سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو ہدایت، نور، دین، اسلام کتاب و سنت کے اندر ہے، اور احترام، اعزاز، محبت، وقار، حقوق کا خیال رکھنا. آپ نے فرمایا دوسری باری جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، میرے گھر والے، میرے اہل بیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو دہرایا اور کہا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں. آپ نے اہل بیت کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث میں تو اتنا ہی ہے. زید ابن ارقم کی حدیث بھی اسے کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، شاگرد پوچھتا ہے صحیح مسلم کی. انہوں نے کہا نام نساؤہ من اہل بیتہ ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ. شاگرد کہتا ہے زید ابن ارقم سے نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. انہوں نے کہا نام، یہ صحیح مسلم زید ابن ارقم کی حدیث میں. زید ابن ارقم کہتا ہے نام نساؤہ من اہل بیتہ، اور نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن
اہل بیتہ من حرم صدقۃ بعدہ، صرف بیویاں ہی اہل بیت نہیں ہیں بلکہ اہل بیت وہ سب ہیں جن پر نبی پاک کے بعد صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ صرف وہ اہل بیت نہیں ہیں بلکہ جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ فرمایا وہ کون کون ہیں؟ فرمایا ہم آل علی، علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد۔ اور میں اس میں یہ ترجمہ آج تک کسی نے کیا نہیں ہے لیکن میں ہی صرف کرتا ہوں، اور میں پچھلے 7-8 سال سے یہ ترجمہ کرتا آ رہا ہوں، اور میں باتیں تکرار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ بلکہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جس یونیورسٹی کے اندر میں آن لائن پڑھاتا ہوں، تو اس کا میں سیمیسٹر 4 پڑھا رہا تھا، تو اس کے امتحان ہوئے ہیں اور 5th سیمیسٹر کے اندر بچے پروموٹ ہوئے ہیں، تو وہ استاد کے بارے میں تاثرات دے رہے تھے کہ بھئی کیسا لگا آپ کو سیمیسٹر پڑھانا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے آپ کی ایک بات شروع میں بڑی آکورڈ لگتی کہ آپ ایک بات کو 10 دفعہ کلاس میں دہراتے ہیں، کہتے ہیں لیکن جب میں امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھا نا تو مجھے آپ کی یہی بات سب سے زیادہ پسند آئی کہ میں نے نوٹس نہیں لیے ہوئے تھے لیکن آپ ایک بات کو اتنی دفعہ دہراتے ہیں کہ وہ باتیں مجھے یاد ہیں۔ میں کہ میں ایسے گلے یہ کام کرنا جڑا تن امتحان سے فائدہ ہویا نا، میں ایسے گلے ایک گل 10 واری پینا، ورنہ میرے کو بیان کرنا تو اور ہی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو تکرار میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بات 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 1 دفعہ تو یاد رہے گی۔ تو فرمایا میں جو ترجمہ کرتا ہوں، سیدنا علی کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت میں شامل، صدقہ حرام ہے ان پر۔ وآل عقیل، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے۔ وآل عباس، نبی پاک کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے، ان قیامت تک صدقہ حرام ہے۔ وآل جعفر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی غزوہ موتا کے اندر شہید ہونے والے جعفر طیار اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت میں اور ان میں صدقہ حرام۔ یہ زید ابن ارقم کی غدیر خم والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ آگے سے نا شاگرد کہتے ہیں زید ابن ارقم سے، چونک کر کلو ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ سب کے سب آل عقیل، سارے آل عقیل، سارے آل علی، سارے آل عباس، سارے آل جعفر، ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ فرمایا ہاں ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، یہ سارے اہل بیت کے اندر آتے ہیں۔ اس میں جامع ترمذی کے اندر جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان کو 4 چاند لگا دی، یہ صحیح مسلم میں نہیں ہے ٹکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فعلی مولا، لازم ہے کہ علی بھی اس کے نزدیک محبوب ہونے چاہیے۔ جو میں محمد سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ باقی اہل بیت اور بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی جائے۔ یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اوپر ایک بہت بڑا تمغہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے؟ وہی جو میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے اس سے غدیر خم ولایت علی کا اعلان ہوا تھا، میں نے کہا اس ولایت علی کا پتہ خود سیدنا علی کو نہیں چلا تھا۔ بھائی میرا نبی پاک کے بعد میں خلیفہ بلا فصل ہوں، اس کا غدیر خم پہ اعلان ہوا تھا۔ بھائی صاحب استدلال کر رہے ہیں، آج زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، ولایت علی کا اعلان تو غدیر خم پہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کا پتہ تجھے چل گیا مولوی، خود سیدنا علی کو اس کا پتہ نہیں چلا تھا کہ تجھے سمجھ دو پتہ چل گیا ہے۔ ولایت علی جڑا علی نبی پاک تو بعد خلیفہ بلا فصل ہے، جڑا اذان وچ بھی دہرایا جاتا ہے، وہ کہندے نے کہ اے ولایت دا اعلان ہو گیا سی، کتھے غدیر قوم تے۔ میں کہ سیدنا علی نو دا پتہ چلیا نہیں، کیوں؟ صحیح بخاری شریف وچ حدیث ہے، کتھے؟ صحیح بخاری شریف وچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، جو سیدنا علی کی فضیلت غدیر قوم سے معلوم ہوتی ہے
وہ دل و جان سے تسلیم ہے، اگر اس کو تسلیم نہ کرے تو ایمان جاتا رہے گا، لیکن اس میں جو اضافہ اور مبالغہ کر کے غلط عقائد، اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، پہلے تینوں خلفاء کو خلافت پر غاصب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ غدیر خم کی حدیث سے وہ نتیجہ نکالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ اجازت نہ دینے سے مراد بس ساڈے کول کیڑا پوچھ کے کسی غلط معنی لینا ہے، مطلب ہے کہ اسی اودی تردید کرتے رہاں گے۔ جو فضیلت سیدنا علی کی من کن تو مولا سے ثابت ہوتی ہے، وہ سر آنکھوں پر اس کو بیان کرنا باعث ثواب ہے، اور اس کو ماننا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ کو رسول اللہ نے اپنے بعد وسیع اور خلیفہ اور ولی بنا دیا تھا، حکمران بنا دیا تھا زندگی کے اندر، یہ معنی لینے کا مطلب ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ غاصب اور ناجائز حکمران تھے، سیدنا عمر ناجائز تھے، سیدنا علی ناجائز تھے، اور یہ معنی اس حدیث کا ہے بھی۔ وہ کہتے ہیں ولایت علی کا اعلان ہوا، میں نے کہا خود سیدنا علی کو پتہ نہیں چلا۔ صحیح بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عباس چچا سیدنا علی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں بھتیجے میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چل، میں بنو ہاشم کے چہروں کو پہچان لیتا ہوں، جب وہ دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں نا، مجھے بنو ہاشم کے چہرے دیکھ کے یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کے بندے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا چہرہ سے میں پہچان لیتا ہوں کہ اب ان کے دنیا میں دن کم رہ گئے۔ کہتے ہیں میں نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ عباس چچا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے، سیدنا علی کے بھی چچا، میں نبی پاک کا چہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں، علی 3 دن کے بعد تو کسی کے ماتحت ہو جائے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں نبی پاک کی زندگی میں ہی آپ کے ساتھ جا کے پوچھ لیں، اگر یہ خلافت والا معاملہ ہم بنو ہاشم میں ہے نا، اہل بیت میں، تو نبی پاک سے اس کی وصیت کروا لیں، لکھوا لیں، پوچھ لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ پتہ کہ کہتے ہیں چچا میں نے نبی پاک کے پاس جانا اور میں نے خلافت کے بارے میں نبی پاک سے پوچھنا، گل کی ہے۔ سیدنا علی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، فرمایا چچا اگر نبی پاک نے آج ہمیں منع کر دیا، نبی پاک نے فرمایا یہ خلافت میرے بعد تم میں نہیں ہے، علی کہتے ہیں سیدنا عباس کو، اگر آج نبی پاک نے ہمیں منع کر دیا تو لوگ ہمیں بعد میں کبھی بھی خلافت نہیں دیں گے، اگر ملنی ہوئی بھی لوگ کہیں گے نبی پاک منع کر کے گئے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک دفعہ نبی پاک نے نام لے کے منع کر دیا پھر کبھی بھی خلافت ہمارے حق میں آئے گی۔ نبی پاک بول کے کہہ دے خلافت تم میں نہیں ہے علی، اے عباس ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کہہ دے تم میں نہیں ہے، تو امت کے لوگوں نے حدیث سے کیا سمجھنا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا اہل بیت میں خلافت ہے۔ سیدنا علی نے کہا چچا میں نے نبی پاک کس سے جا کے پوچھنا، موٹی گل ہے، ذرا بریک نہیں، موٹی گل ہے، سادی، اگر ولایت علی کا اعلان غدیر خم پہ آج سے 2.5 مہینے پہلے ہو گیا تھا، تو جب چچا عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک سے جا کے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اور سیدنا علی منع کر رہے ہیں، تو کہتا ہے ولایت علی کا اعلان ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا سیدنا علی کو پتہ نہیں چلا، جب عباس کہہ رہے تھے سیدنا علی کو کہنا چاہیے تھا چچا کیسی آپ بھولنے والی باتیں کرتے ہو، میری ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان تو غدیر قوم پہ ہو چکا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ یہ تو اہل سنت کی کتاب ہو۔ میں آپ کو نہج البلاغہ کا حوالہ دیتا ہوں، بس اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ مقدس ترین کتاب ہے ہمارے بھائی لوگوں کے نزدیک، اس کے اندر مکتوب نمبر 6 ہے سیدنا علی کا، سیدنا علی کے خطبے ہیں، اس میں مکتوب نمبر 6 خط لکھتے ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شہادت عثمان کے بعد خلیفہ چنے گئے، کچھ لوگوں نے ان کی خلافت کے بارے میں یا بیعت کے بارے میں اعتراض کیا، نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 میں سیدنا علی نے لکھ کے بھیجا انما الشورى للمہاجرین والانصار اذا اتفقوا علی عاد وسموه اماما ففی ذلک للہ الرضا۔ وہ کہتے ہیں میری خلافت پر اعتراض کرنے والوں، مہاجرین و انصار پر شورا مشتمل ہوتی ہے، جس کو انصار و مہاجرین جس پر اتفاق کر لیں
اور اس کو امام اور خلیفہ مقرر کر دیں، اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں کہ جیسے سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان کو انصار و مہاجرین کی شورا نے اپنا خلیفہ چنا ہے، آج میری خلافت کے بارے میں اعتراض کرتے ہو، مجھے بھی تو ان 3 خلفاء کی طرح انہی انصار و مہاجرین نے خلیفہ چنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیر خم والی حدیث سے اپنی ولایت بلا فصل سمجھتے، بعد والے لوگوں نے نکالا ہے نہ اس سے خلیفہ بلا فصل کا معنی سیدنا علی نے سمجھا، نہ سیدنا عباس نے سمجھا، نہ عبداللہ بن عباس نے سمجھا، نہ سیدنا حسن نے سمجھا، نہ سیدنا حسین نے سمجھا، اہل بیت میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھا، صرف انہوں نے سمجھا جو اہل بیت کے نام پہ روٹیاں توڑ رہے ہیں بس۔ تو ہم نے کس بات کو سمجھنا ہے؟ کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی سیرت کو۔ ان کو شہید کیا ہے، اس پر بھی جاتے جاتے لعنت بھیجتے جائیں نا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، ایک خارجی، ایک زاق جالوی کہتا بڑا نیک آدمی، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے اوپر لعنت فرمائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم معین قاتل ہے سیدنا علی رضی اللہ کا، خارجی تھا خبیث۔ اس نے سیدنا علی رضی اللہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایڈے بہادر تے دلیر بندے، وہ چاہے عمر جیسے دلیر ہو مرنا، انہوں نے بھی چھپ کے ایک مجوسی نماز ہی قتل کر سکتا ہے، سامنے آن دی جرت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی اسد اللہ فاتح خیبر سامنے سے آگے آمنے سامنے سے وار کرے جرت نہیں ہے، اندھیرے کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا، وار کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس سے جانبر نہ ہو سکے۔ بہرحال امیر المومنین ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، امت کے افضل ترین افراد کے اندر شامل ہیں، اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، ہم اہل بیت سے جو بندہ بغض رکھے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تمام اہل بیت سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں، بالخصوص آج تذکرہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کیا، اگرچہ پچھلے جمعے کے اندر مشترکہ فضائل میں سیدنا علی کا ذکر آ گیا تھا، لیکن خاص طور پہ ذکر اس لیے بھی کیا تاکہ ان کی خوبیاں، ان کی سیرت جتنی بھی ہے نکھر کر ہمارے سامنے آئے اور ہمارے دلوں میں اور زیادہ محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم